اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں تکلیف ہے، ہر گھر والے مصیبتوں کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے۔ مصائب کیوں آتے ہیں؟ مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں مصیبتیں کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت نہیں ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو، دوسرے کے پاس نہ ہو۔ جائیدادوں کے سر پہ تنازع ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ہمارا ایک اسکول کا قلعہ سویلو تھا، 100 مرلہ جگہ پر، کتنے 100 مرلہ، اس 100 مرلے پر اس کی جان چلی گئی۔ نوجوان بچہ تھا، 25-26 سال عمر تھی۔ اس 100 مرلے کی خاطر جانیں چلی جاتی ہیں، آدھے مرلے کی خاطر جانیں چلی جاتی ہیں، جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا مشکل سے پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس ماں سے پوچھا جائے جو بچوں کو جنتی ہے، بچوں کو پیدا کرتی ہے اللہ کے حکم سے اور امر سے۔ لیکن لڑائیاں جائیدادوں کے سر پر، خون خرابے پیسوں کے سر پر۔ کبھی دین کے سر پر خون خرابہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کسی نے نماز نہ پڑھی ہو گھر میں، اس کے ساتھ کبھی خفگان ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو، اس کے سر پہ کبھی خفگان ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو ہمارا دار و مدار پیسہ بن گیا ہے، ہمارا دار و مدار زمین بن گئی ہے۔ ہم عالیشان گھروں کا سوچتے ہیں کہ عالیشان گھر کو بنائیں، سنواریں، ٹائلیں لگائیں، ماربل لگائیں، خوبصورت پینٹ کریں، کارپیٹیں ڈالیں، پنکھے لگائیں، ایسیاں لگائیں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ تو تم اپنے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہو۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تم اپنے لیے کرو۔ اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کی تیاری کرنی ہے جو ابد الاباد ہے، جس کی عمر جتنی بھی ہے اس کو اپنی عمر کا پتہ نہیں چلتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ ہر روزانہ ٹینشن، تکلیف، پریشانی، مصیبت، یہی دن ہے ہمارا۔ دن کا آغاز دنیا کی سوچ سے ہوتا ہے، دن کا اختتام دنیا کی سوچ سے ہوتا ہے۔ سوچ سوچ کر رات کو سوچتے ہیں کل کتنا کمائیں گے، صبح سوچتے ہیں آج کتنے کمائیں گے، جب گھر آتے ہیں آج تو کم کمایا ہے، خوش کب ہوں گے۔ نماز میں سوچ دنیا کی، قرآن پڑھتے وقت سوچ دنیا کی، ذکر کرتے وقت سوچ دنیا کی، میاں بیوی کا رشتہ ہوگا دنیا کا رشتہ ہوگا، بات یہی ہوگی غٹکور باخلم، بڑے گھر لوں گا تمہارے لیے، یہ کروں گا تمہارے لیے، اچھی گاڑی لوں گا، میری نوکری لگے گی، تم اچھے کپڑے پہنو گی۔ سارے تعلقات دنیا کے ہیں، اور دنیا بے وفا ہے، وہ غرض والا تعلق ہے۔ جب تعلق ہی دنیا کا ہے تو محبت کہاں چلی گئی؟ فانی تعلقات ہیں، عارضی تعلقات ہیں، اور آج ہیں کل نہیں ہیں۔ ایسے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مر جائے اس سے تعلق نہیں ہے، نہیں، زندہ لوگوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر جب مر جاتا ہے، قبر کی طرف جب جنازہ جاتا ہے اس کو کندھے دیتے ہیں۔ عجیب و غریب دستور ہے دنیا کا، زندہ لوگوں کو پوچھتے نہیں ہیں، وہ جس دن جنازے کا ٹائم ہو اس دن کندھے دے رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کو؟ مردے کو۔ کفن کی تیاریوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔
وہ افسوس کرتے ہیں مرنے کے بعد تو ہر ایک اچھا ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور. افسوس کرتے دا خو ڈیر خسڑے ہو مر شو. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر. دنیا کو چھوڑ لیا جائے. ہم نے خود کو بنانا ہے, ہم نے خود کو سنوارنا ہے. سنوارنا یہ نہیں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں, اچھی گھڑی پہنوں, اچھی خوشبو لگاؤں, اچھے کپڑے پہنوں, اچھے جوتے پہنوں. نہیں, سنوارنا یہ ہے کہ میرا دل سنور جائے, میری سوچ سنور جائے, میری فکر سنور جائے, میں دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاؤں, دوسروں کو نقصان دینے والا نہ بنوں. میرے ہاتھ سے جتنا خیر کا کام ہوتا ہے دوسرے کے لیے میں کروں. پہلا زمانہ تھا لوگ شر کے کاموں میں خیر کا کام تلاش کرتے تھے. آج خیر کے کاموں میں شر کا کام تلاش کیا جاتا ہے کہ شر کا پوائنٹ تلاش کیا جائے. یہ چیزیں غلط ہیں. دیکھیں, میں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے, آپ لوگوں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ ہے. یہ دنیا عارضی ہے, وہ جواب دینا فرض ہے. قبر میں کیا سوال کیا جائے گا؟ مر ربک, تمہارا رب کون ہے؟ خدا کی قسم ابھی تھوڑا سا زلزلہ آ جائے سب کو رب یاد آ جائے گا. آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے سب کو رب یاد آ جائے گا. آج تھوڑا سا پاؤں دکھ جائے سب کو رب یاد آ جائے گا. آج تھوڑا سا سر پہ درد آ جائے, بیماری آ جائے, سب کو رب یاد آ جائے گا. لیکن خوشی کے لمحوں میں رب کو ہم ایسے بھولتے ہیں کہ ہمارا رب ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہمارا رب ہی کوئی نہیں ہے؟ خوشی کے لمحوں میں ہم ایسے رب کریم کو بھول جاتے ہیں. ہر وقت رب کو یاد کرنا ہے, ہر وقت رب کریم کو یاد کرنا ہے. ہم نے رب کو پہچانا نہیں پہچانا. ہاں یہ پتا ہے کہ اللہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ کو پہچاننا کیسا ہے. میں آپ کو اللہ کو پہچاننے کے آسان راز بتاتا ہوں. ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ جو بہت ذکر کرے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, وہ رب کو اس نے تو پہچانا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کیسے پہچاننا ہے؟ جس فرشتوں کے ہاتھ, کیا جس فرشتوں کے ہاتھ رات کو ہمارے گناہ جاتے ہیں, کیا جس فرشتوں کے ہاتھ رات کو ہمارے گناہ جاتے ہیں, صبح انہی کے ہاتھ ہمارا رزق بیچتا ہے. پہچان لی اللہ کو, آسان. خود سے غیرت کرو, خود سے. اگر کسی انسان میں ایک عیب ہے, چھوٹی مثال, ہوا خارج ہونے کا عیب ہے, وہ کسی کو بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا, چھپتا ہے کہ میرا عیب نہ کسی پہ کھل جائے. کسی میں ایسی بیماری ہو کہ وہ پھیلتی ہو, وہ کسی کو بتائے گا مجھ میں وہ بیماری ہے؟ اپنا نقص کسی کو نہیں بتاتے. کیا اپنا نقص کسی کو نہیں بتاتے؟ پھر اللہ رب العالمین سے حیا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ میں نے تو کہا اللہ کو پہچاننا آسان ہے اگر ہم پہچاننے والے بن جائیں. تنہائی میں بیٹھ جاؤ, اللہ سے گفتگو کرو, اللہ کو یاد کرو. گفتگو کیسے کرو گے؟ اب یہ بھی پوچھا جائے گا. اللہ کو یا اللہ مسئلہ آیا ہے تو ہی حل کر دے. لیکن صرف مسئلے میں نہیں نا, پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے, اللہ پیسوں کے اس ٹائم تو یاد کیا جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, اللہ انتظام کر دے. دعائیں, جس دن شادی کے لیے تمام اخراجات پورے ہو جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے, پھر سب سے زیادہ نافرمانی اسی شادی میں ہوتی ہے. جس بیٹے کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا ہوتا, دعائیں کی جاتی ہیں, اللہ شادی کا انتظام ہو جائے, شادی کا انتظام ہو جائے, ختم شروع کیے جاتے ہیں. اور جب شادی کے دن آتے ہیں, سب سے زیادہ اسی شادی میں نافرمانی ہوتی ہے جس میں اللہ سے مانگ لیا گیا ہوتا ہے. مانگتے بھی اللہ سے ہیں اور نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں. کسی کمپنی کا باس ہو, کسی جگہ کا آفیسر ہو, اس کے ماتحت کوئی کام کر رہا ہو, اگر وہ اس کی نافرمانی کرے, وہ اس کو جاب سے فارغ کر دے گا. کہے گا نکلو, تم میرے سر کا درد بنے ہو, نکلو جاب سے. لیکن اللہ نے کبھی ہمیں دھتکارا ہے؟ نہیں دھتکارا. ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں, اللہ کے کچھ نہیں کہتا. لیکن ایک کام
اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیک محفلوں میں ہمارا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں ہمارا دل تنگ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مختلف وار ہیں، قرآن اٹھاؤ گی قرآن پڑھنے کے لیے کیا کہے گا؟ وہ دنیا کا فلاں کام کر لو پھر قرآن پڑھ لینا، فلاں چیز کر لو پھر قرآن پڑھ لینا، فلاں لوگوں سے رابطہ کر لو پھر قرآن پڑھ لینا۔ یہ ہوتے 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 نہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ دنیا کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے وار ہیں، مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے، تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ شیطان جس جگہ پہ وار کرے کو نہیں، میں ذکر کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں اپنے معمولات کو دیکھوں گا۔ کسی جگہ پہ آپ غالب آ رہے ہو، کیا کسی جگہ پہ غالب ہو رہے ہو، چوری کا اور حرام مال کا آپ کو پتہ ہے، میں لے سکتا ہوں، یہاں پہ حرام مال میں چرا سکتا ہوں، جیب میں ڈال سکتا ہوں، پیٹ میں ڈال سکتا ہوں، جیب میں ڈال سکتا ہوں، پیٹ میں ڈال سکتا ہوں، اور اس جگہ پہ حرام سے بچ جاؤ۔ اس سے بڑی ایمانداری کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ایمان کوئی نہیں ہے کہ جہاں حرام کر سکتے ہو اور حرام کو چھوڑ دو، جہاں گناہ کر رہے ہو کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے اور گناہ کو چھوڑ دو۔ اس سے بڑا ایمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ولایت کوئی نہیں ہے۔ پہلے خود کو سدھارنا پھر لوگوں کو سدھارنا ہے۔ ہم خود سدھرے نہیں ہوتے، لوگوں کو سدھارنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، خود دین پہ نہیں چلتے، لوگوں کو دین پہ چلانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دین پہ چلو۔ حرام پیسوں کا حج قبول نہیں ہے، حرام پیسے کا عمرہ قبول نہیں ہے، حرام پیسے کا عبادت قبول نہیں ہے، حرام پیسوں پہ مسجدیں بنا لو قبول نہیں ہے۔ مشتبہ مال سے بچو گے، سود سے بچو گے۔ پھر سود کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں، یہ خود آپ کو پتہ ہے عموماً چیزیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کو پہچاننا آسان ہے، لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ دنیا کو پہچانیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے۔ آج ہر گھر میں جنگ ہے، آج ہر گھر میں دنگے ہیں، فساد ہیں، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن بہن سے حسد کرتی ہے، ہر کوئی حسد کر رہا ہے ایک دوسرے سے۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، کہ فلاں دو نوالے زیادہ کھاتا ہے، میں دو نوالے کم کھاتا ہوں، فلاں دو نوالے زیادہ کھاتی ہے، میں دو نوالے کم کھاتی ہوں۔ اس وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور کسی وجہ سے لڑائی نہیں ہو رہی۔ جب آپ شکر کرنے والے بن جاؤ گے یا بن جاؤ گی تو اللہ رب العالمین آپ کو خود بخود دیتا رہے گا، اور خود بخود آپ پہ کھولتا رہے گا رزق۔ جو بیوی اپنے والدین سے، یعنی شوہر کے والدین جو ساس اور سسر سے، جو بیوی ساس اور سسر سے اپنے شوہر کو بدگمان نہ کرے، یہ میرا تجربہ ہے، اللہ اس کو بے انتہا رزق دیتا ہے۔ اور جو بدگمان کرتی ہے کہ والدین پہ خرچ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، والدین تم پر بوجھ ہیں، فلاں ہے ڈمکا ہے، اپنے بچوں کا سوچو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اس کو رزق نہیں ملتا، ان کی ہر وقت لڑائیاں رہتی ہیں۔ میں ایسے مسائل سنتا رہتا ہوں، دن رات سنتا ہوں۔ میں اکثر لڑکیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارے جو ساس سسر ہے، تم خدمت کرو یا نہ کرو، لیکن اپنے شوہر پہ اس کی خدمت کرواؤ، اس پر فریضہ ہے، اس پر خدمت کرنا فرض ہے، اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر تمہارا خدمت کرنا تم پر بھی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، ہمارے تو وہی ٹائٹل ہے نا، کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، جنت کے سرداروں کی، جنت کے شہزادیوں کی اور حوروں کی سردار، تھکی ہوئی تھی ایک دن، وہ گھر میں لیٹنے لگی، آرام کرنے لگی، اتنے میں دیکھا حضرت علی کی والدہ آ گئی، تو فوراً اٹھی، ان کی خدمت کرنے شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ آرام کرو، اس نے کہا نہیں، آپ کی خدمت مجھ پر واجب ہے۔ کس لیے واجب ہے؟ کیونکہ میرے شوہر کی ماں ہیں آپ، اس وجہ سے واجب ہے۔ انہوں نے خدمتیں کی، حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی، وہ تو ایسے بھی دنیا میں ان کو پتہ چل گیا رضی اللہ عنہا
ورضوا عنہ، کہ اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو، لیکن نہیں خدمت انہوں نے کی۔ تو رزق کی تنگیاں گھروں میں اسی وجہ سے آتی کہ فلاں کھا رہا ہے میں نہیں کھا رہا، یہ مت دیکھو، جس کو جتنا اللہ دے رہا ہے، کوئی اللہ تو اسے دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو آج گھروں میں دنگے فساد ہیں، اس کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں مختصر سا، یہ پڑھیں انشاءاللہ گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اگر جو نہیں پڑھتا وہ پڑھنا شروع کر دے، تمام نمازیں پڑھے، کیا کرے؟ تمام نمازیں پڑھے، اور یہ وظیفہ کرے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ یہ وظیفہ کرے، 7 مرتبہ نماز کے بعد پڑھے، اور یا باعث یا مجید، یا باعث یا مجید 11 مرتبہ پڑھے، بس زیادہ وظیفے نہیں کہ بیٹھ جاؤ اور تسبیحاں پلٹاؤ، نہیں، 7 مرتبہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یا مجید یا باعث، آپ کے میاں بیوی کے جو مسائل ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، گھر میں کوئی رکاوٹ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے پہلے سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ پوری سورت 9 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی والے اور بہترین فیصلے کریں گے۔ تو یہ وظیفہ اجازت ہے، سب کو دے سکتے ہیں، پڑھیں، شیئر کریں، سب دنیا کو بتائیں۔ اچھا کام بتانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ اچھی چیز ہے۔ ہم دوسری ویڈیو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اچھی ویڈیو نہیں بتاتے، جس میں خیر ہو وہ نہیں بتاتے، تو یہ چیزیں شائع کیا کریں۔ تو دنیا کے معاملات اسی طرح حل ہوں گے، وظائف کے ذریعے سے، اپنے آپ کو سدھارنے سے۔ جو شخص خود کو نہیں سدھارتا، اس کو دنیا کا ایک پیر، ایک مولوی، ایک مفتی، ایک حکیم، ایک شیخ الحدیث، ایک ڈاکٹر بھی نہیں سدھار سکتا۔ جو خود کو خود ہی نہ سدھارے، جو خود کو خود ہی گناہ سے نہیں بچا سکتا، اس کو کوئی گناہ سے نہیں بچائے گا۔ خود کو خود ہی گناہ سے عہد کرو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، عہد کرو میں لڑائی نہیں کروں گا گھر میں، عہد کرو میں بیوی کے ساتھ فساد نہیں کروں گا، اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ نہیں کروں گا، تو تمہارے معاملات سیٹ ہوں گے۔ تو اپنی زندگی کے روٹین پہ خود غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔